بس زیادہ تر آپ کا بریڈنگ سیٹ اپ کے اندر ہی ہے. جی بالکل. اچھا ویورز کو تھوڑا سا بتا دیں, اگر کسی نے کوئی اچھا بریڈنگ کے حوالے سے کوئی پیئر لگانا ہو تو سب سے پہلے وہ کیا چیز دیکھیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بریڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اصل بریڈ کیا ہے. اب بہت ساری بریڈ بنی کبوتروں کی, قصور میں بنی, سیالکوٹ میں بنی اور دوسرے شہروں میں بھی بنی. آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی ڈبل ایگ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ڈبل ایگ کبوتر کے رنگت کا پتہ ہونا چاہیے. اصل اس کی رنگت کیا ہے, اس کی آنکھ کی رنگت کیا ہے, اس کی اپنی اوریجنل رنگت کیا ہے, پنجے کیسے ہیں, پر کیسے ہوتے ہیں, یہ چیزیں آپ کو پہلے بیسک پتہ ہونی چاہیے. پہلا بریڈ بنانے کا اصول یہ ہے کہ جی سب سے پہلے جو ہے وہ آپ ایک ہی بریڈ کے مادی اور نر لگائیں, ٹھیک ہے, اور کوشش کریں کہ ایک ہی رنگ کے. اگر آپ نے بریڈ بنانی مینٹین رکھنی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک ہی رنگ کے جب کبوتر آپس میں لگتے ہیں تو وہ اس میں آپ کہہ لیں کہ مور دین 50% بچے ملیں گے جو ان کی اپنی رنگت پہ ہوں. ٹھیک ہے. اب اصل آپ ڈب والا جوڑا لگاتے ہیں تو وہ ڈب والے جو ہے یہ ان میں کچھ تھوڑے سے پھیکے بھی نکلتے ہیں, گھڑے بھی نکلتے ہیں, لیکن زیادہ جو رنگت آپ کہہ لیں کہ جو اوتھینٹیکیٹڈ ایک رنگت مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جالدار ہوں, سفید کانٹے ان کے ہیں, جو ہے وہ کمر کے اوپر وی کا نشان ہو, سفید وی ہو, اور اس کے علاوہ ان کے پر جو ہے جی وہ زیادہ نہ باریک ہے نہ زیادہ چوڑے ہیں, یعنی درمیانی سائز کے پر ہیں ان کے. تلوار شیپ کہہ لیں یا چاقو شیپ. مگر کبوتروں میں سے بنے ہیں. مگر کبوتروں کا جو پر ہیں جی وہ چوڑے نہیں, پہلی بات وہ باریک پر کے کبوتر ہیں, یا تلوار آپ جس طرح کہتے ہیں بالکل تلوار ٹائپ کے کبوتر ہیں, اور ان کی تیلی جو ہے وہ بہت باریک ہوتی ہے اور اوپر جو نوک دار پر ہے. اچھا بریڈنگ میں نر مادی کے سائز کا بھی فرق رکھنا چاہیے؟ ہاں, چھوٹا بڑا قدرتی طور پہ نر جو ہے وہ ذرا بڑا ہوتا ہے سائز میں, مادی جو ہے وہ سائز میں قدرے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے. یہ ایک نارمل ایک ارینجمنٹ ہے, یہ قدرتی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک دیکھیں کہ اگر ایک کبوتر کا پر فار ایگزامپل اگر چوڑا ہے تو مادہ کا پر جو ہے وہ زیادہ چوڑا اسی طرح کا نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا سا اس سے فرق ہونا چاہیے, یا باریک ہو. اور اگر جو کنڈا جو ہے وہ خامدار ہو, تھوڑا سا اندر کو ہو, تو وہ بھی بڑا اچھا. یہ نہیں عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے یا آبزرویشن ہے کہ اس طرح کے کبوتر مضبوط ہیں اور یہ کنٹرول پر. ان شارٹ یہ کہ کلر آپ سیم رکھیں, باقی جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ نیگیٹو پازیٹیو چلائیں. اگر نار میں کچھ کمی آپ دیکھتے ہیں تو وہ مادہ اس سے جو ہے وہ بہترین لگائیں. میں ویسے بینگ قصور کا ایک باقی ہونے کے ناطے یا ہمیں جو بتایا گیا اپنے بزرگوں سے یا ہمیں جو ملا وہ کہہ لیں نالج ہے, ان کے مطابق جو ہے جی اگر نار 19 بھی ہے تو مادی 21 ہے. مادہ بہت اچھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مادہ آپ ایسے ہی ہلکی سی لگا دیں, یعنی کہ زمیندار والی زبان میں کہ زمین اچھی ہونی چاہیے, فصل خود بخود اچھی نکلے گی. جتنی زرخیز زمین ہوگی اتنی ہی اچھی یہ نکلے گی. اس میں آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں, مادہ جو ہے جتنی اچھی مادہ آپ لگائیں گے آپ اتنی ہی بریڈ کو آگے اچھا پائیں. اب جیسا اڑانے کی فیلڈ میں آتا ہے تو کبوتر ایک اڑ رہا ہوتا ہے, تو اس میں نر کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے اور مادی کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے کہ گھر واپسی اور پرواز کے اندر؟ جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نر کے اور مادہ کے جو آپ کریکٹرسٹکس کہہ لیں یا ان میں جو خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں ان کی اپنی اپنی ہوتی ہیں. اب جوڑا جب لگتا ہے تو اس میں ایک جو جینز ٹرانسمیشن ہوتی ہے آگے بچوں میں, تو اس میں کہہ لیں کہ جب پہلے بچے نکلتے ہیں کسی بھی جوڑے کے تو وہ زیادہ تر نر سے بھی خوبیاں لیتے ہیں اور مادہ سے بھی لیتے ہیں. جو پہلی جھول کے سیکنڈ جول بھی تقریباً یہی ہے. تھرڈ میں تھوڑی سی آگے سی خامیاں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں. فورتھ ففتھ اور مطلب 5 جول کے بعد یہ بالکل سائنٹیفکلی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹڈی ہے کہ جب آپ 5ویں جول پہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس میں خامیاں زیادہ
تو باقی جہاں تک اگر نارملی دیکھا جائے تو تین جھولیاں لے کے آپ کو جوڑا توڑ دینا پھر چاہیے. بے شک جوڑا توڑ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نر کو اور کسی مادی کے ساتھ لگا دیں, مادہ کو اور کسی کے ساتھ لگا دیں. تو اس کا یہ جو ہے نا, یہ ان بریڈنگ سے بچ جائے. یعنی ان میں وہ جس طرح ہوتا ہے نا, وہ ہم تا ہو گئے یا کہنے ہم تا ہو گئے نا کبوتر, تو اس سے جو ہے وہ کافی حد تک وہ بندہ بچ جاتا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ نر کا اور مادہ کا اڑانے میں جو کردار ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر نر مادہ آپس میں اچھے لگے ہوئے ہیں تو وہ بچہ چاہے نر پہ جا رہا ہے یا مادہ پہ بچہ جا رہا ہے, چاہے وہ مادی ہے یا نر. وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ بچہ نر کی زیادہ جو ہے وہ خوبیاں لے کے گیا ہے تو وہ اچھا اڑے گا, اور اگر وہ ماں کے زیادہ کریکٹرسٹکس لے گیا ہے تو وہ عموماً اس میں یہ ہے کہ وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کرے گا. اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر آپ بریڈ اچھی بنانا چاہتے ہیں تو نر ہے ٹھیک ہے, لیکن مادہ بہت اچھی ہے. اچھا, کراچی سے ہیں استاد شیخ ظفر صاحب کے صاحبزادے مسعود احمد صاحب, وہ آپ کو سلام بول رہے ہیں. کیا حال ہے جی؟ اچھا اچھا, ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. وہ تو میرا بھتیجا ہے جی. اچھا, انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے کہ نعیم چچا کو سلام. جی وعلیکم السلام, اور میرا بھتیجا ہے جی. بالکل جناب, مسعود تو ہمارا فیملی ممبر ہے جی ہمارے, ماشاء اللہ. شیخ صاحب تو میرے بڑے بھائی, جسٹ لائک میرے محمد بھٹی صاحب جس طرح میرے بڑے بھائی تھے, اللہ نے لکھ رحمت کرے ظفر احمد شیخ صاحب کو, وہ بہت بڑے استاد ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اچھا, کراس بریڈ کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ جی یہ بڑا ایک زبردست کانسیپٹ ہے جی. اس میں پہلے جو ہے وہ کراس بریڈ کو شاید اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, آج سے 20-25-30 سال پہلے. جی, اس میں یہ ہے جی کہ سائنٹیفکلی, چونکہ میں ایک زولوجسٹ ہوں, اس میں سائنٹیفکلی 3 فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں ان بریڈنگ, جو بھی نسل کو کمزور کرتا ہے. ایک ہوتا ہے کراس بریڈنگ, اس کو آگے لے کے جانا. ایک ہوتا ہے انٹرا بریڈنگ. اب یہ تینوں ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں. ان بریڈنگ یہ ہے کہ آپ ایک ہی نسل کے کبوتر, کزنس جو ہیں وہ بہن بھائی ہیں یا آپس میں وہ کزنس ہیں, ان کو لگاتے چلے آ رہے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو خوبیاں ان کی جو ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں, خامیاں آگے آ جاتی ہیں, اور وہ بچوں میں جو ہے جس طرح انسانوں میں کزنس میریجز آپ دیکھ لیں, تو اسی طرح یہ سیم برڈس میں بھی یا کبوتروں میں بھی ایسا ہوتا ہے. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ کراس بریڈ پہ چلیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس مگر بہت اچھے کبوتر ہیں, وہ آپس میں لگ کے خراب ہو رہے ہیں, تو آپ ان کو کسی دوسری بریڈ کا کراس دے دیں. مثلا کروس بریڈ کبوتر ان میں ڈال دیں, آپ ٹیڈی کبوتر ڈال دیں, اور جو آپ کو اچھی بریڈس آپ کو ملیں وہ ان میں کراس کر لیں. تو آپ کے کبوتر جو ہیں وہ پھر دوبارہ ان میں اس بریڈ میں کراس کرنے کی وجہ سے کچھ بہترین کی طرف وہ چلے جائیں, ان کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے. اچھا, جس طرح ٹیڈی, اچھا سیکنڈ پہ ہم آ جاتے ہیں جو ہے, یہ تو ہے کراس بریڈ. آپ کراس بریڈ میں آگے بریڈ نہیں بنا سکتے, یہ میں یہ پکڑا. اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کہہ لیں کہ وہ جس طرح آپ گھوڑا اور گدھا کراس میں وہ کچر ہوتا ہے, وہ مطلب اپنا پورا وزن تو اٹھاتا ہے لیکن آگے بریڈ نہیں بنائے گا. اس میں یہ ہے کہ آپ دو تین طریقے, یا تو یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ ٹیڈی کبوتر ان میں کراس کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کمگر کبوتر, آپ جو ہے آپ ان کو کمگروں میں بھی واپس لے کے جا سکتے ہیں, آپ ان کو ٹیڈیوں میں بھی واپس لے کے جا سکتے ہیں. جو بچے آپ کو کمگر کراس میں, کمگر رنگت میں زیادہ ملیں یا آنکھ میں زیادہ ملیں, جن کی آنکھ سرخ نکلتی ہے, تو آپ اگر ان کی پرفارمنس اچھی آ رہی ہے کراس بریڈ سے, تو آپ ان کو دوبارہ کمگر کبوتروں میں لے سکتے ہیں. تو وہ ان میں ایک بار ٹیڈی کا آ جائے گا یا دوسری بریڈ کا آ جائے گا, تو وہ اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیں گے. اسی طرح اگر آپ ٹیڈیوں میں وہ لے جائیں گے, وہ ان کی آنکھیں جن کی زیادہ سفید نکل رہی ہیں, تو ان کو واپس آپ بیک کراس کریں. ان کو ہم بیک کراس کہتے ہیں. تو آپ بیک کراس کریں تو وہ. اب ہم آ جاتے ہیں اس پہ جو ہے وہ انٹرا بریڈنگ پہ. یہ کراس بریڈ سے آپ واپس بریڈ پہ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کراس بریڈ کے جو بچے ہیں ان سے آپ پیور بریڈ نہیں لے سکتے جب تک آپ ان کو واپس پیور بریڈ میں کراس نہیں. آئی تھنک میں کانسیپٹ میرا کلیئر کافی ہو گیا. اب اس میں یہ ہے کہ دوسری, اب ہم تیسرے کانسیپٹ پہ آ جاتے ہیں, ان کو ہم انٹرا بریڈنگ کہتے ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل کراس بریڈ نہیں کرنا چاہتے, آپ کہتے ہیں جی میں اور کوئی کبوتر نہیں لانا, فار ایگزامپل آپ کے پاس سب چینے کبوتر ہیں یا ڈبا ہے یا اور کوئی بریڈ یا ٹیڈی ہے فار ایگزامپل, تو
आप फिर अपने घर के अलावा दूसरे घरों में उसी ब्रीड के कबूतर जाते हैं। अगर आपको वो कबूतर समझ लगते हैं, अच्छे हैं, पॉइंट वाइज है, क्योंकि उनकी जो ब्रॉटअप है वो दूसरी जगह डिफरेंट हुआ, वो दूसरी तरह जहाँ वो बड़े पले बड़े हैं या परवान चढ़े हैं, तो उनमें खूबियाँ खामियाँ डिफरेंट होंगी, आपके कबूतरों में डिफरेंट होगी। ब्रीड वो बेशक सेम होगी, नस्ल भी सेम होगी, रंगत भी सेम होगी, तो आप उसी तरह के जो आपको अच्छे कबूतर लगते हैं वो आप लेके आए, ठीक है जी, और उन्हीं को अपने कबूतरों में वो आप क्रॉस करें, फिर आपके कबूतर जो है वो आगे बेहतर मतलब बेहतरी की तरफ जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम इंट्रा ब्रीडिंग या लाइन ब्रीडिंग। सही सही, काफ़ी माशाल्लाह डिटेल में आपने व्यूवर्स को समझाया है। तो उम्मीद है कि व्यूवर्स को पता चल गया होगा कि जो इन मसले मसाइल्स में रहते हैं कि जो लाते हैं पेयर ब्रीडिंग सेटअप करते हैं लेकिन ख़राब हो जाते हैं, दोबारा सही नहीं हो पाते, तो वो आपके ये जितने भी कमेंट्स हैं ये इंशाल्लाह पढ़ के सुन के जो है वो रखेंगे।